اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، عمل پر استقامت اس کے یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. جتنا عمل پر یقین ہوگا آدمی کی، اس عمل پر اتنی استقامت ہوگی. آج اللہ معاف کرے، ہم اس مجلس میں بیٹھتے تو ہیں لیکن ہمیں خود یقین نہیں ہے کہ اس مجلس پر کیا ملے گا، جس کی وجہ سے اعمال رسم بنتے جا رہے ہیں، اور رسم کے اندر جان نہیں ہوتی، اس لیے اعمال میں جان نہیں رہی. ورنہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا وعدہ ہے. یوں نہیں کہتے ہیں کہ اللہ مغفرت کریں گے، بلکہ اللہ نے مغفرت کر دی. اللہ نے مغفرت کر دی. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ، اس مجلس میں ایک بندہ تیرا ایسا تھا جو تماشائی تھا، وہ تو دیکھنے کے لیے آیا تھا، اس کی مجلس میں بیٹھنے کی نیت نہیں تھی، وہ تو راستے سے گزرتے گزرتے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ تو صرف دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہے فضائل اعمال میں کہ اللہ رب العزت فرماتے میرے فرشتے یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ اس مجلس کا تماشائی بھی مغفرت سے محروم نہیں. آپ سوچ لے کر آپ لوگ اپنی مسجدوں سے نکل کر یہاں تک آئے، آپ تماشائی نہیں ہو، آپ تو مخلص ہو، اخلاص والے ہو. حضرت معطائی جمیل صاحب فرماتے بیان کرنے والے کی نیت پر تو اشکال کیا جا سکتا ہے لیکن سننے والوں کی نیت پر کوئی اشکال نہیں. سننے والے سارے کے سارے مخلص، وہ صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہیں. میرے جیسا بولنے والا معلوم نہیں کس کے لیے بول رہا، لیکن آپ سب مخلص ہو. آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنی مبارک جگہ پر اور کتنی مبارک مجلس میں ہیں. سچ کہہ رہا میں، آج اللہ معاف کرے ہمیں اس کا بالکل خیال نہیں ہے کہ کسی عمل کی توفیق کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے اور کسی عمل کی توفیق کا چھن جانا کتنی بڑی، بلکہ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے. سچ کہتا ہوں، سب سے بڑی نعمت ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی مجلس میں جمع ہو جائے. سب سے بڑی نعمت ہے اللہ مجھے آپ کو اپنے سامنے سجدے کی توفیق دے دے. کیا دے دے؟ سجدے کی توفیق دے دے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تم کہتے ہو اللہ کی نافرمانی کرنے پر عذاب آتا ہے، میری تو پوری زندگی نافرمانی میں گزری، کبھی کوئی عذاب نہیں آیا، کیا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے اچھمبے میں پڑ گئے. جب اللہ سے بات چیت ہوئی تو اللہ کے سامنے وہ مقدمہ رکھا کہ اللہ تیرا ایک بندہ ملا تھا، وہ زندگی بھر تیری نافرمانی کی، تو نے کبھی اس کو عذاب نہیں دیا. وہ تو کہہ رہا تھا میں مزے میں ہوں، میں تو نعمتوں میں ہوں اور میں تو اللہ کی نعمتوں میں ہوں. اللہ رب العزت نے ایک جملے میں جواب دیا کہ موسیٰ وہ اس وقت پوری زمین میں سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ عذاب میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتا تو صحیح وہ عذاب کون سا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا زمین پر سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں نے اپنے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھینی ہوئی ہے. سب سے بڑا عذاب ہے قسم خدا کی. جب یہ سب سے بڑا عذاب ہے تو توفیق کا ملنا، بولو سب سے بڑی نعمت ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کے راستے میں پھرنے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، ورنہ چہرے اترے ہوئے نہ ہوں،
ایک آدمی ہندوستان سے غرب جاتا ہے، اس کو معلوم ہے روپے کے 20 مل رہے، انگلینڈ چلا گیا روپے کے 100 مل رہے، یو کے چلا گیا روپے کے 82 مل رہے، ڈالر کے 82 مل رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنی بشاشت سے کماتا ہے وہ، اور کتنی بشاشت سے رہتا ہے وہ۔ اور گھر والے کیا کہتے ہیں؟ 6 مہینے کا ویزا ہے بیٹا، کوشش کر کے سال پورا کر لینا۔ کیوں کہ نہیں؟ گھر والی بھی راضی، بچے بھی راضی، ماں باپ بھی راضی۔ کیوں؟ وہاں کا نفع مشاہدے میں ہے تو طبیعت بھی چل رہی، گھر والوں کا سپورٹ بھی مل رہا، اور اللہ کے راستے کا نفع غیب میں ہے، چھپا ہوا ہے، تو ایک دن بڑھانے کو تیار نہیں، ایک دن نہیں۔ بولو نہیں جی میں تو 10 تاریخ کی صبح آ گیا تھا، اور میں تو یہ 31 کا مہینہ ہے تو 19 کی صبح میں اپنا تو چلا، وہ تم جانو تمہارا کام۔ بتائیے 5 مہینے لگا کر جماعت آئی، نظام الدین میں 5 گھنٹے رکنے کو تیار نہیں۔ حضرت نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ یہ کیفیات ہے ہماری جماعتوں کی۔ سچ کہہ رہا ہوں، عمل جو بچتا ہے اس کے یقین سے، عمل جو ضائع ہوتا ہے اس کے یقین کے نہ ہونے پر۔ اس کے لیے میرے دوستو سب سے پہلی بات، میں یہاں سے بات شروع کروں، سب سے پہلی بات یہ ہم سب کو یقین ہو کہ اللہ پاک نے میری اور آپ کی مغفرت کرنی چاہیے، اسی لیے مجھے یہاں بٹھایا۔ ہاں، فضائل ذکر کے اندر صفحہ نمبر 77 پر ایک حدیث ہے، عرش کے سامنے نور کے ستون والی۔ اس حدیث کے اندر ایک پیاری بات لکھی ہے، پیاری بات لکھی ہے فائدے میں مولانا زکریا صاحب نے، کہ اللہ جس کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں اس کی زبان پر کلمے کو جاری فرماتے ہیں۔ جاری فرمانے والے بھی وہی ہیں، اور بہانہ بنانے والے بھی وہی ہیں، اور مغفرت دینے والے بھی وہی ہیں۔ سچ کہہ رہا، میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے، ولا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت۔ طاقت کا مطلب نیکی کرنے کی طاقت، قوت کا مطلب گناہوں سے بچنے کی قوت، مگر اللہ بزرگ و برتر کی توفیق کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ تم نیک کام کر نہیں سکتے خدا کی توفیق کے بغیر، گناہ سے بچ نہیں سکتے توفیق کے بغیر۔ بتاؤ، تمہارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ کہتا ہوں، تمہارے ماں کے پیٹ میں تھے نا، جب لکھا گیا تم جنتی ہو گے جہنمی، بولو حدیث ہے، لکھا گیا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے، سب کچھ وہاں سے طے ہے۔ اس کے لیے اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب یہ مجلس جو ہے دوستو اپنے ایمان کو تقویت پہنچانے کی مجلس ہے۔ بار بار حضرت کہتے ہیں ہماری مجلسوں میں توحید کے مذاکرے نہیں ہوتے، وحدانیت کو بولا نہیں جاتا، ہمارے ساتھی ملاقاتوں میں توحید نہیں بولتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں۔ حضرت کہتے نہیں، ہمارے بیاناتوں میں، ہماری ملاقاتوں میں، ہماری دعوت میں توحید غالب ہو، توحید کا غلبہ ہو، اللہ کی وحدانیت امت کو سمجھائی جائے۔ سچ کہتا ہوں، اللہ کا یہ حق ہے ہم پر، سنو، اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ پیش آویں، جو کوئی حال میرے ساتھ پیش آویں، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں تغیر پیش آویں، اس کو اللہ سے جوڑا جائے۔ یہ بندے کا حق ہے، یہ بندے کا حق ہے، اور اس کی سیرت میں واقعات ہیں۔ کوئی بھی حال آیا ہے، کوئی بھی حال آیا ہے،
اللہ کے نبی نے فوراً اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی جس اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ میں داخل ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی کا چہرہ اور اللہ کے نبی کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ سر اونٹنی کی جو بیٹھک تھی نا اس سے ٹکرا رہا تھا، اور بعضوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی کا سر ان کی گود سے ٹکرا رہا تھا، اور اللہ کے نبی کی زبان پر یہ تھا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ، اللہ ایک ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کہ فتح مکہ کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا۔ جو بھی حال آتا تھا صحابہ پر، اس حال کو فوراً اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، فوراً، ہاں فوراً اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اور زمین اور آسمان کے بیچ میں اگر کوئی تغیر آتا تھا، کوئی بدلاؤ آتا تھا، اس کو بھی صحابہ فوراً اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اس کی بھی مثال آپ کو سیرت میں ملے گی کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے بیٹے 2 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا مدینے کے اندر سورج گہن ہو گیا۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کے انتقال کا غم سورج بھی منا رہا ہے، اور انتقال کی وجہ سے سورج کو گہن لگا۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانی ہیں، اور اللہ اپنی پہچان کروانے کے لیے ان میں تغیرات لاتے ہیں، یہ اللہ نے کیا ہے، ابراہیم کی وجہ سے کچھ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی عادت ڈالو۔ یہ زمین اور آسمان میں ایک درخت کا پتا ٹوٹنے کی بات تو میں بہت دور کی کر رہا، یہ قسم خدا کی اپنے ہلنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پرندہ اپنا پر نہیں مار سکتا۔ یہ تو میرے تمہارے دماغوں کی میں کیا بتاؤں، یہ غلط بات بیٹھ چکی۔ حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ اخبار پڑھو گے تو یہ سارے جملے کہو گے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اور قرآن پڑھو گے تو یوں کہو گے اللہ نے کیا۔ ہاں، صبح اٹھتے ہی اخبار ہاتھ میں لیتے ہو اور پورا اخبار اسی سے بھرا ہے اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، تو دلوں میں کیا بات بیٹھے گی؟ نہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنی مجلسوں کو توحید کے مذاکروں سے بھرو۔ ان قسم خدا کی ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کا اللہ پابند نہیں ہے، اور ساری چیزیں اللہ کی پابند ہیں۔ ہاں، دودھ دینے میں بھینس اللہ کی محتاج ہے، یہ جملہ تو بہت اچھا لگتا اور سمجھ میں بھی آتا، لیکن یوں کہا کرو کہ اللہ دودھ کے دینے میں بھینس کا محتاج نہیں ہے، تب تو سمجھ میں آوے بات، تب تو سمجھ میں آوے۔ مرغی انڈے دینے میں اللہ کی محتاج ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی کہا کرو کہ اللہ انڈے دینے میں مرغی کا محتاج نہیں، تو تمہارا دل یوں کہے گا پھر انڈے کہاں سے آئیں گے؟ پھر انڈے کہاں سے آئیں گے؟ شہد دینے میں مکھی اللہ کی محتاج ہے، ارے ہے کہ نہیں؟ اور اللہ شہد کے دینے میں بولو مکھی کا محتاج ہے۔ یہ کنفیوژن دور کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہاں، اللہ وہ ہیں، سنو، اللہ وہ ہیں جو ظاہر کے خلاف سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے یہاں کوئی اسباب نہیں ہیں۔ پوری حیات الصحابہ بھری ہے، پڑھو تو سمجھ میں آوے۔ ہاں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں گئے مسلمان ہونے کے بعد، اور اپنی قوم میں جا کر ان کے بتوں کی برائیاں بیان کی،
اتنی برائیاں بیان کی کہ ساری قوم والے ناراض ہو گئے اور یوں کہا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے نا، نہ اس کو کھانا دو نہ اس کو پانی دو۔ اور ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنا کپڑا اپنے منہ پر لپیٹ کر مرنے کے لیے سو گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک ڈول آیا اور اس ڈول کے اندر شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید پانی تھا۔ ابو امامہ باہلی نے اس کو پیا تو وہ پیٹ تن گیا کہ پانی تو پیاس بجھاوے نا، لیکن اللہ چاہے تو وہی پانی بھوک بھی، ارے وہ لوگ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ قوم آئی، کہا ہمارا سردار ہے، ہم مرنے کے لیے چھوڑ تو نہیں سکتے، لیکن آ کے دیکھا تو پیٹ تنا ہوا۔ پوچھا یہ کیسے ہوا، تم تو اتنے دن سے بھوکے ہو؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ آسمان سے مجھے ڈول لٹکایا گیا اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی پلایا گیا، میری بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی مٹ گئی۔ یہ واقعہ سن کر قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کو وحدانیت کہتے ہیں۔ ایمان کا ایک رخ ہے، وہ تو ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا کرنے میں اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی چیز کے کرنے میں کسی کا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ حضرت امام صاحب دعوت و برکاتہ فرماتے ہیں قسم خدا کی 100 سال کی تبلیغ کے بعد ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں کفار مکہ پہلے سے موجود تھے۔ یا اللہ، یہ کیسی بات ہے؟ 100 سال کی محنت کے بعد ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں کفار مکہ پہلے سے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ کفار مکہ تو پہلے سے کہتے تھے کہ یہ تو 360 بہانے کے ہیں، ورنہ کرتے تو اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، مگر بارش کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، روزی کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، حفاظت کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے نبی کا اور مشرکین مکہ کا جھگڑا یہ نہیں تھا، سننا یہ بات بہت دھیان سے، سمجھنی پڑے گی یہ بات کو۔ مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی کا جھگڑا یہ نہیں تھا اللہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جھگڑا یہ نہیں تھا۔ جھگڑا کیا تھا معلوم؟ جھگڑا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ کرتے ہیں اور میں جن اعمال کو لے کر آیا ہوں ان اعمال کے ذریعے کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یقینی سبب اعمال ہے، یقینی سبب اعمال ہے۔ اعمال اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اور عمل کو وہی پیش کریں گے جو عمل کی طاقت کو پہچانیں گے۔ ایک قصہ میں آپ کو سناؤں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا لیکن آپ نے کبھی اس زاویے سے اس کو نہیں سنا ہوگا۔ ایک غلام باغ میں کام کر رہا اور کتا آیا اور اس نے 1 روٹی 2 روٹی اور 3 روٹی کس کو کھلا دی؟ سنا کہ نہیں واقعہ؟ عبداللہ ابن جعفر دیکھ رہے ہیں، پوچھا تمہاری کتنی روٹی آتی ہے؟ کہا 3 ہی آتی ہے۔ کہا تینوں کتے کو کھلا دی؟ کہا بہت دور سے آیا مسافر ہے، یہاں کتے رہتے نہیں۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں فاقہ کر لوں گا۔ ارے فوراً شہر میں گئے، باغ کو خریدا، غلام کو خریدا، لا کر غلام کو آزاد کیا، اور باغ اس کو 24 گھنٹے کا کھیل ہے۔ کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک باغ میں کام کرنے والا ملازم اس باغ کا مالک بن جاوے۔ آپ سوچو کس کی بنیاد پر؟
ایک عمل، کتے کو روٹی کھلانا. اس عمل کی طاقت کو پہچانو، اس عمل کی طاقت کو پہچانو. آپ کہتے ہو نا اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اعمال سے یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ غلام جس باغ میں نوکر تھا اس کا مالک بن جاتا ہے. چھوٹی موٹی بات ہے بھائی. اس کے لیے میرے دوستو عزیزو سب سے پہلے اپنے دل کو یہ بات سمجھاؤ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. حالات سے متاثر مت ہو، یہ حالات تو مخلوق ہے اور اس کو بدلنا اللہ کے لیے چٹکی کا کام ہے. ایک آدمی گھر سے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے اور ظہر سے پہلے جا کر کلمہ پڑھ لے. بولو اس سے خطرناک حالات کا بدلنے کا نمونہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوا نا. صبح مشورہ ہوا کہ محمد کو قتل کون کرے، نعوذ باللہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا میں کروں گا کہ تم ہی کر سکتے ہو. اور تلوار نکالی اور راستے میں سعد ابن ابی وقاص ملے اور وہاں سے بہنوئی کے گھر گئے. تھوڑی مار پیٹ ہوئی، کتاب ملی، ٹہا پڑی اور کہا مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ. میں اکثر بیان میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ آپ گھر سے نکلنے سے لے کر دار ارقم پہنچنے تک کتنے گھنٹے ہوئے ہوں گے؟ فجر سے ظہر میکسیمم، یا فجر سے عصر. کیسے اللہ نے حالات کو بدلے وہ تو دیکھو یار. کیسے حالات کو بدلنے والے اللہ. ہم یہ حالات کو دیکھ کے ڈر گئے دنیا کے. اجی کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ہاں ابھی کسی نے میسج کیا، ایک ویڈیو بھیجی بڑی عجیب، بولے 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہونے والا. میں کہا لو ہو گیا ان کے بولنے سے. اللہ میاں کی تو چھٹی ہے، وہ تو ویکیشن پہ ہے، تم جو چاہو کرو دنیا میں. ارے مسلمانوں، قرآن کہہ رہا قل ان الامر کلہ للہ. دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اللہ کی منشا کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف قسم خدا کی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس دن مسلمان اللہ کے علاوہ کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دے گا، قسم خدا کی یہ دنیا میں سب پر غالب ہو جائے گا. قرآن کہتا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کو پہچانو تاکہ تم اللہ سے ڈرو. اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی بڑائی کے مذاکرے کرو. وہ اللہ کیسی قدرت والا جس نے 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پالا کہ نہیں پالا. کون سا پانی تھا، کون سا کھانا تھا، کون سی کھیتی تھی، کون سا مول تھا، بولو نا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک پال کے بتایا. ہاں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو غیر ذی زرع، قرآن کہہ رہا ایسی زمین جہاں کھیتی نہیں ہوتی، ایسی زمین پر اللہ نے اپنی قدرت سے پال کے بتایا. بولو پالا کہ نہیں پالا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں 30 سال تک پال کے بتایا کہ نہیں بتایا. یہ سارے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے تاکہ قیامت تک آنے والے میرے بندے میرے حکموں کو پہچانیں، میری طاقت کو پہچانیں، میں کون ہوں. اللہ خود کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، اس لیے یہ زمین اور آسمان کا میں نے نظام بچھایا.
اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا اللہ کا حق ہے ہم پر کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ مفتی جاوید صاحب کہتے ہیں ایک بچہ آج پیدا ہوا، آج اس کا پہلا دن ہے اور اس کی عمر 100 سال کی ہے۔ سننا، اس کی عمر کتنی ہے؟ 100 سال کی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن میں کیا کھانے والا ہے اور کیا کرنے والا ہے آج اللہ کو معلوم ہے۔ یہ اللہ اتنی بڑی قدرت ہے، ہماری نس نس سے اللہ واقف ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق ہے اللہ کو پہچانو، اور دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ڈالو۔ دیکھو دین کس کو کہتے ہیں؟ چند اعمال کے کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ آج ہمارا مزاج اور ہماری طبیعتیں یہ بن چکی کہ جو اعمال ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ برا مت لگانا، مدرسے والے مدرسے کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے، خانقاہ والے خانقاہ کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے، تبلیغ والے تبلیغ کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے۔ اب ہر ایک نے تقسیم کر دی، جبکہ یہ سارے شعبے اس کے لیے تھے کہ ایک، میرا جملہ سننا، ایک مسلمان کی صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پوری زندگی پیارے نبی کے طریقے پر آتا ہے۔ ارے بولو، مدرسے کا مقصد بھی یہی، خانقاہ کا مقصد بھی یہی، اور تبلیغ کا مقصد بھی یہی۔ اپنی زندگی کو صحیح کرو، اپنی زندگی کو سنتوں پر لاؤ۔ ایک آدمی کا نماز میں دل لگ رہا، وہ نمازی نماز اور نماز کو ہی اصل سمجھ رہا۔ ایک آدمی کا ذکر میں دل لگ رہا، وہ ذکر ہی کو اصل سمجھ رہا۔ ایسا نہیں ہے دوستو۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے گزارنے کے ہر کام کو صحیح کرے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے حدیث میں غور کیا تو مجھے اسلام کی بنیادیں 5 ملی: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب بنیاد بولے تو پلر، اب 5 پلر آپ کھڑے کر دو، بولو مکان بن جائے گا؟ ارے چھت نہیں ڈالو گے تو مکان ہوگا ہے نا؟ بغیر چھت کے مکان کیسے؟ اب یہ 5 پلر کے اوپر ایک چھت گرنی چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ جب اسلام کی بنیاد اور ستون یہ 5 ہے تو اس کی چھت کیا ہے؟ تو پھر میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ نے اسلام کو اخلاق سے مکمل کیا، مطلب یہ 5 ستونوں پر اخلاق کی چھت بچھائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اخلاق یہ 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا نام ہے کہ میری زبان سے، حدیث المسلم من سلم، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف، ہمارے روزوں سے کسی کو تکلیف، ہمارے جلوس سے کسی کو تکلیف، ہمارے شامیانوں سے کسی کو تکلیف۔ یہ شریعت تو پوری زندگی کو صحیح کرنے کا نام، بلکہ نماز پڑھوائی اسی لیے تاکہ باہر کی زندگی تیری صحیح ہو، روزہ رکھوایا اس لیے کہ تو اپنے پیٹ کی حرام چیزوں پہ حفاظت کر، اور زکوٰۃ فرض کروائی اس لیے کہ تیرے دل میں غریبوں کا درد اور غم پیدا ہو، اور حج کروایا اس لیے کہ پوری امت کا درد اور غم لے کر تو عرفات کے میدان میں پہنچے۔ خالی اعمال شکلوں کے لیے نہیں ہے دوستو، اپنی پوری زندگی کو صحیح کرو۔ ہاں، اور اخلاق میں 90% اخلاق کا تعلق اس زبان سے۔ سنو، یہ زبان ہے نا، زبان، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ سے؟ کہا یہ ناشکری بہت کرتی ہے۔ تو مرد ناشکری کرے تو
ارے وہ بھی جاوے نہیں جاوے. تو زبان کا تعلق سب سے زیادہ بتائیں. بلکہ کسی نے بہت اچھی بات لکھی کہ زبان ہے نا، زبان یہ دروازہ ہے، دروازہ جب یہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئلے کی کان ہے کہ سونے کی کان ہے. ورنہ ٹوپی پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، جبہ پاجامہ پہن لینا، ہاتھ میں لمبی تسبیح لٹکا دینا، یہ تو بہت آسان ہے. لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کی جو اخلاق ہیں اور اللہ کے نبی کا جو طریقہ وہ لاؤ. ابھی مجھے وہاں جاوید صاحب کے بیان میں ایک نیا واقعہ سنا. وہ تو حیات الصحابہ میں پہلے سے میں نے پہلی بار سنا. نام بتایا، میں نام بھول گیا. یہ اس آدمی کا نام ہے کہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلی اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لینے گئے، یا زید بن حارثہ، دو میں سے کوئی ایک، ان کو لینے کے لیے گئے. اور حضرت زینب 8 مہینے کے حمل سے تھی. اور اونٹنی جب ٹیکرے پر چڑھی تو پیچھے سے انہوں نے اونٹنی کو گودا مارا جس سے اونٹنی بتکی. اب پہاڑ کے اوپر، چٹان کے اوپر اونٹنی بتکی اور حضرت زینب اونٹنی پر سے گری اور لڑکتی ہوئی نیچے گئی. اور غالباً زید بن حارثہ کہتے ہیں جب حضرت زینب نیچے پہنچی تو ان کے پورے کپڑے خون سے تر تھے، بچہ ضائع ہو چکا تھا. اسی حالت میں ہم مدینہ لے کر پہنچے. یہ واقعہ تو آپ نے سنا. لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا اس آدمی کا نام لے کر، میں بھول گیا اس کا نام، کہ وہ اگر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے ملے تو بھی اس کو قتل کر دو. آپ سوچو کتنے غصے میں ہوں گے. 8 سال تک حضرت زینب اس زخم میں رہی اور دنیا سے انتقال ہوا، اور 8ویں ہجری میں ہی مکہ فتح ہوا. غم بھی تازہ تھا. لیکن وہاں جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ جنہوں نے دھکا مارا تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے سیدھے اور آ کر کہا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ دے، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں دیا. پھر کہا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، ہاتھ دے دے. تیسری مرتبہ پھر کہا، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا اور ہاتھ دے کر بیعت کر کے ایمان قبول کر لیا. اب بتاؤ، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا کوئی اللہ کے نبی سے سیکھے. اللہ کے نبی کسی کے مرنے پر آواز سے نہیں روئے، آواز سے نہیں روئے. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال پر اللہ کے نبی کی آواز نکل گئی. اتنے غمگین تھے کہ انصار صحابہ کو کہا کہ سب پہ رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں. تو انصار صحابہ نے اپنی عورتوں کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا اور اللہ کے نبی کے گھر میں آ کر انصار کی عورتوں نے بیٹھ کے رویا. اور اللہ کے نبی نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ایک بار نہیں 70 مرتبہ، 70 گجراتی کا 70 مرتبہ امیر حمزہ کا جنازہ سامنے تھا اور 70 صحابہ کی شہادت ہوئی تھی. ایک صحابہ کا جنازہ آتا، اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھاتے، وہ جنازہ اٹھتا، دوسرا آتا، اللہ کے نبی نے اپنے چچے کے جنازے کو اٹھانے نہیں دیا. 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی. کتنی محبت ہوتی. لیکن اس چچا کا قاتل جو بعد میں ایمان لے آئے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فتح مکہ کے بعد یہ آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی کلمہ پڑھوایا اور یوں کہا وحشی تم مجلس میں میرے سامنے مت بیٹھنا، میرے سامنے مت بیٹھنا، تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے چچا یاد آتے ہیں اور میرا غم تازہ ہو جائے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اصل دین تو ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح کرنے کا نام ہے. ہر چیز میں سنت لاؤ، ہر چیز میں. بلکہ
ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ذکر کی علامت ہی یہ ہے، سننا، ذکر کی علامت ہی یہ ہے کہ تمہیں ہر وقت کی سنتوں کا خیال ہو۔ یہ علامت بتائیے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دیکھو سیدھا پیر جا رہا ہے نہیں جا رہا، بسم اللہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اور اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے آ رہے نہیں کر رہے۔ یہ 5 سنتیں مسجد میں داخل ہونے کی۔ دیکھو اپنے آپ کو چیک کرو۔ حضرت جی مولانا ساسا فرماتے ہیں ہم اللہ کو یاد تو کرتے ہیں مگر یاد رکھتے نہیں، یاد رکھتے نہیں۔ اگر یاد رکھنے لگے تو 24 گھنٹے کی زندگی صحیح ہو جاؤں۔ ہاں، سب سے پہلا کام میرے دوستو یہ ہے، ہر عمل میں سنت معلوم کرو۔ معلوم کرو گے تو عمل کرو گے، معلوم ہی نہیں ہے تو معمول کیسے بنے گا؟ ابھی کسی نے مجھے میسج کیا، آپ کا ایک بیان سنا، اس میں استنجا کے 36 آداب بتائے آپ نے، کون کون سے ہیں؟ میں نے کہا وہ واٹس ایپ پہ تھوڑی پوچھ، واٹس ایپ پہ تھوڑی پوچھا جائے، اس کے پوچھنے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 36 آداب لکھے صرف بیت الخلاء میں جانے آنے کے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ معلومات کرو دوستو، معلومات کرو، ورنہ ہم اپنے ایک محدود دین میں پھنس کے رہ جائیں گے۔ سالانہ چلہ لگا لو، مہینے کے 3 دن لگا لو، ہفتے کے 2 گشت کر لو، ہم سے بڑا کوئی دیندار احمدآباد میں نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، سچ کہہ رہا۔ اللہ کا واسطہ دیکھیے، ایک تو اپنے یقین کو صحیح کرو، ایک اپنے اعمال کو صحیح کرو، تیسرے نمبر پر اپنے دلوں کے اندر، بلکہ اپنی وچار دھارا، اپنی سوچ، اپنی فکریں، اس کو وسیع کرو، اس کو وسیع کرو۔ صرف کھانا کمانا اور مر جانا کیا کمال کیا؟ ایک آدمی سے پوچھو آپ کماتے کیوں ہے، تو کہ کھانے کے لیے، اور کھاتے کیوں ہے؟ کمانے کے لیے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کے واسطے، یہ میری تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے جو بھیجا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا۔ میرا اور آپ کا بلیو ہے، میرا اور آپ کا یقین ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، تو پھر اپنی وچار دھارا کے اندر، اپنی سوچ کے اندر یہ بٹھاؤ کہ قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان اللہ کے دین پر کیسے زندگی گزارے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، دنیا میں مسلمان کس حال میں زندگی گزار رہا؟ کیوں کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے۔ ابھی برازیل والوں نے کارگزاری سنائی، عجیب کارگزاری کا، جمعہ کے خطبے میں ہمارا امام ممبر پہ کھڑے رہ کر سنگیت بجاتا ہے۔ ہمارے مسجد کے امام سور کاٹ کر بیچتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس کو ذبح کیا اس لیے حلال ہے۔ جو مسلمان ملکوں کا حال بتا رہا، مسلمان علاقوں کا حال بتا رہا۔ نکاح کے اندر خطبے کی جگہ میوزک بجائی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور ہم سمجھ رہے بس یہ بلوچہ واڑ کے اندر دینداری ہے، ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ تھوڑا اطراف میں جا کر دیکھو، یہ تو گجرات، سچ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمارے بڑوں کی بہت بڑی قربانی، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نذیر صاحب کاکوسی، یہ 2 آدمی ہیں گجرات کی جو بنیادیں ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ بنیادیں ہیں۔ ایک سے اللہ نے پورے گجرات میں تبلیغ کو کھڑا کیا، اور ایک کے ذریعے سے اللہ نے پورے گجرات میں مدارس کا جال بچھایا۔
جس کی وجہ سے آج ہماری نسل بچ گئی، ورنہ راجستھان لے جاؤں، مہاراشٹر لے جاؤں، آج بھی ایسے دیہات ہیں جہاں مسلمانوں کے گھروں میں مورتی کی پوجا ہو رہی، پڑوسی دیہات، پڑوسی صوبہ ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اندر گھسو، امت کے نوجوانوں سے ملو اور ان کو اللہ رسول کے بارے میں معلومات پوچھو۔ کتنے نوجوان ایسے ملے جن کو نبی کا نام نہیں معلوم، کتنے مسلمان ایسے ملے جن کو نمازوں کا حال نہیں معلوم۔ ابھی ہمارے بھاؤ نگر میں ایک لڑکا عید کی نماز میں نہیں آیا، شام کو میں ملنے گیا اس سے، اس نے مجھے کہا نماز پڑھ کے ہوگا کیا؟ لو، میں مانتا ہی نہیں ہوں، بولے باپ مسلمان، ماں مسلمان، مسجد سے 10 گھر کے فاصلے پر اس کا مکان۔ میرے سامنے کی بات ہے، 19 سال کا نوجوان ہے۔ میں نے کہا اسکول؟ بولے اسکول چھوڑ دیا۔ کام دھندے پہ جاتے ہو؟ بولے ویلڈر بن گیا لیکن چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھتا ہوں۔ کیا کرتا ہے دن بھر؟ کان میں ڈال کے بولے 24 گھنٹہ یہ موبائل اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرتا۔ ایسے ایسے نمونے اور ایسی ایسی مثالیں ہماری تمہاری ذمہ داری کے چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ افراتفری ہے پوری دنیا میں۔ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکل پر اور چوک پر جو حوالدار اور جو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے نا، وہ اگر فکر مند ہے تو ساری ٹریفک کنٹرول میں ہے، اور اگر وہ غفلت میں پڑ جاویں تو ٹریفک اور گاڑیاں آپس میں ٹکرانے لگ جائیں۔ یہ مثال ہوتی تھی مولانا عمر صاحب کی۔ 1997 کے اندر پونا میں ہم نے اجتماع میں سامنے بیٹھ کے بات سنی تھی، یہ مثال دیتے تھے۔ ہم لوگ سب ٹریفک پولیس جیسے، تھوڑی سی اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ دیکھو کھانا کمانا تو ہے ہی، وہ تو تمہارے میرے مقدر میں لکھا ہے، جتنا کمانا لکھا ہے مل جائے گا۔ سچ کہتا ہوں، میرے تمہارے مقدر میں ملینر اور بلینر بننا لکھا ہے نا، تو وہ بن کے رہو گے، اور نہیں بننا لکھا ہے تو سر پٹک پٹک کے مر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم خود کرسیوں پہ بیٹھ کے کہنے والے دنیا بقدر مقدر، ارے بولتے نہیں بولتے، اور عملی زندگی دیکھو تو صاحب محنت تو کر، تو کرسی پہ بیٹھ کے بول رہا تھا۔ دنیا مقدر کی ہے دوستو، قارون کو دے دی، نمرود کو دے دی، شداد کو دے دی، فرعون کو دے دی، حامان کو دے دی، ابو جہل کو دے دی، ابو لہب کو دے دی، میرے کو آپ کو نہیں دیں گے؟ ارے بولو دیں گے نہیں دیں گے؟ وہ اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے نا، وہ دریا کنویں کے پاس گئے، ہرنی پانی پی رہی تھی اور پانی اوپر تک آیا ہوا تھا، اور ہرنی پانی پی رہی تھی، یہ جیسے کنویں کے پاس پہنچے پانی واپس نیچے چلا گیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکایت کی، اے اللہ میری قدر ہرنی کے برابر بھی نہیں، اور آگے بڑھ گئے۔ واپسی میں جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو جنید بغدادی نے کہا تم نے صبر نہ کیا، ورنہ قسم خدا کی پانی تو تمہارے قدموں کے نیچے سے نکل گیا۔ ہاں، حضرت مولانا صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسباب کا یقین نکال دو، اللہ ان اسباب کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، اور ان اسباب کا یقین بسا دو، اللہ ان اسباب کو تمہارے سروں پر سوار کر دے گا۔ یہ آج کی نہیں، سنو، بنی اسرائیل کے زمانے کی روایات اور بنی اسرائیل کے زمانے کی سنت اللہ کی سنت ہے۔ اللہ دنیا غیروں سے سجاتے ہیں اور انعام کے طور پہ مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ پورا مصر سجایا فرعونیوں سے، پورا مصر بسایا فرعونیوں سے، اور جب بنی اسرائیل اپنے ایمان میں اور اپنی نماز میں مکمل ہو گئے تو ایک جھٹکے میں 5 لاکھ کو ڈبا کر پورا مصر اٹھا کے دے دیا بنی اسرائیل کو۔ یہ ہے ترتیب کہ جتنا یقین نکالو گے اور جتنا اس دنیا کو ٹھکراؤ گے، یہ دنیا اتنی تمہارے قدموں میں آئے گی۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے، قسم خدا کی، ایک مثال دیتے تھے، ہم لوگ کہتے ہیں نا 7 پیڑھی،
ایسے صحابہ کہتے تھے 700 سال تک دنیا کی محنت کرتے، اتنا نہیں ملتا جتنا 35 سال کے اندر اللہ کے دین کی محنت کی برکت سے اللہ نے ہمارے قدموں میں ڈالا۔ اس کی فکر مت کرو، اس کا ٹینشن مت لو، یہ تو اللہ تمہیں دینے ہی والا ہے۔ میں تو اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں، ایک الیکشن کے موقع پر ایک مخلوق کی طرف بلانے والے کو 2 ٹائم کا کھانا اور روز کے 500,000 ملتے نہیں ملتے، ارے ملتے نہیں ملتے۔ ابھی الیکشن آئے گا نا 24 میں، کیا کر رہے ہو؟ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا، اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو، پورا دن چکر کاٹتا ہو۔ کیا ہوا کہ روز کے 1000 روپے اور 2 ٹائم کی مرغی کی بریانی کہاں آتی؟ آفس میں۔ مخلوق کی طرف بلانے پر بھوکا نہیں مرتے ہو تو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خالق کی طرف بلاؤ گے تو کیا اللہ تم کو بھوکا مارے گا؟ یار اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑے غیرت مند ہے، کسی کا قرضہ رکھتے نہیں اللہ، سنو، کسی کا قرضہ نہیں رکھتے اللہ، بڑے غیور ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے دنیا والوں کا قانون ہے، ان کی فیکٹریوں میں اور ان کی شعبوں میں، مثال کے طور پہ ریلوے لے لو، مثال کے طور پہ پنچایت لے لو، 22 سال تک تم نوکری کرو، اور وہ کون سا ریٹائرمنٹ ہے، وہ ریٹائرمنٹ لے لو، موت تک تم کو پینشن وہ دیں گے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی کو آدھی پینشن دیں گے، دیں گے نہیں دیں گے؟ تو جب 22 سال تک مخلوق کی خدمت کرنے پر مخلوق ذمہ داری لیتی ہے، موت تک تم کو ہم پالیں گے، تو اللہ کا کام کرنے والے سوچو تو صحیح ہے، اتنا بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں، ارے اتنا بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ اس زمین پر اس سے بڑا کوئی فاسق اور گنہگار نہیں جو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ رکھے۔ اس لیے پوری محنت کا خلاصہ یہ، اللہ سے جڑو، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ حضرت مولانا جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ جب غار ثور کے اندر سراقہ دروازے تک آ گیا، سراقہ غار کے دروازے تک آ گیا، بس نیچے دیکھے اور اللہ کے نبی پر نظر پڑ جاوے، حضرت ابوبکر نے دیکھا سراقہ آ گیا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی سراقہ آ گیا۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، زبانی قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے توجہ نہیں دی، سن تو لیا، دوسری مرتبہ پھر کہا، پھر اللہ کے نبی نے توجہ نہیں دی، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنی وجہ سے نہیں روئے، اپنی وجہ سے نہیں روئے، اللہ کے نبی کی وجہ سے روئے، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی سراقہ آ گیا، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دوست کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو وہاں جاوید صاحب کہتے بس اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا اللہم اکفنا ما شئت۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں حالات کے وقت، سننا یہ جملہ، حالات کے وقت آسمان کی طرف دیکھنا یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ بس آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کو کوئی ترتیب نہیں بتائی، ہم لوگ تو اللہ کو ترتیب بتاتے ہیں، دعاؤں میں اللہ کو سیٹنگ بتاتے ہیں، سچ کہہ رہا، فرمایا اللہ کو دعاؤں میں سیٹنگ بتانا یہ دعا کا شرک ہے۔ اللہ سے یوں کہ اللہ یہ ہے اس کو کر دو، آپ جیسا چاہیں، اللہم اکفنا، اللہ ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے آپ چاہتے ہیں، بس اتنا کہہ کر چھپ ہو گئے۔ کہتے پہاڑ کے اوپر سراقہ تھا اور اس کے گھوڑے کے آگے کے دونوں پیر زمین میں دھسنے شروع ہو گئے،
وہاں جاوید صاحب کہتے ہیں جو جان لینے آیا تھا نا وہ جان کی امان کی بھیک مانگ رہا تھا کہ محمد معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں کسی کو نہیں آنے دوں گا. بتائیے اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور وہ پلٹ کے سب کو روکنے لگا، کوئی نہیں ہے وہاں، کسی کو چڑھنے نہیں دیا اوپر. کہا دیکھو جب تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور معاملہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور جب شکایت اللہ سے کی جاتی ہے اور عاجزی اللہ سے کی جاتی ہے تو پھر اللہ اس طرح کی مددیں کیا کرتے ہیں، اس طرح کی مددیں کیا کرتے ہیں کہ جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کہا کہ بنیامین تو رک گئے اور ان کو پیالہ چوری کے جرم میں قید کر لیا، اور ان کے بڑے ایک لڑکا مجھے نام یاد نہیں ان کو بھی ان کے ساتھ روک لیا. پہلے ایک لڑکا گیا تھا، اب 3 چلے گئے. یعقوب علیہ السلام نے صرف اس وقت اتنا کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ کے سامنے شکایت کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا. بلکہ مولانا جاوید صاحب کہتے ہیں اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے صرف آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا کہ میں بس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. کہتے بس اتنا زبان سے نکلنا تھا، فوراً اسرائیل علیہ السلام آئے. سنو، اسرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا یعقوب آج تک میں نے یوسف کی روح نہیں نکالی ہے، یوسف زندہ ہے. 40 سال تک نہیں آئے، لیکن جہاں اللہ سے تعلق جوڑا فوراً تسلی، فوراً اللہ کی مدد. کہ دعوت کا کام کرنے والا قدم قدم پر اپنے حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے. سچ کہتے اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی مت لگائیے. اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی سے امید کر لی تو تم نے اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور اللہ نے تمہیں مخلوق کے حوالے کر دیا. سب سے بڑا سبق ہے. 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے تبلیغ میں چلتے چلتے، اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں مول صاحب دنیا دارالاسباب ہے. ارے بھائیو دنیا دارالاسباب ہے، مسلمانوں کے لیے بحیثیت اعمال کے اور غیروں کے لیے بحیثیت اپنی دکان کے. مسلمان اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھائے گا نماز کے ذریعے، توکل کے ذریعے، تقوی کے ذریعے. آپ مانو میری بات. ہمارے مفتی روشن صاحب جنہوں نے مولانا یوسف صاحب کے بیانات جمع کیے 2002 میں اکولا میں 4 مہینے کے دوران میں وہ ہماری جماعت کو ملنے آئے. گشت کا دن تھا. اب درمیانی بات میں انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا آخری بات میں کر لوں، درمیانی آپ کر لو، یا درمیانی میں کرتا ہوں آپ آخری کر لو. میں کہا مفتی صاحب آئے تو دوسری بات ہی ان کے پاس کروانی پڑے. درمیانی بات میں نے کی، آخری بات انہوں نے کی. رات کو جب دسترخوان پہ کھانے بیٹھے تو کچھ بات نکلی تو میں نے کچھ کاروبار کا چھیڑا. میں نے کہا کوئی اچھا سا کام کاج ہو تو بتاؤ. تو مفتی صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے کام کاج تو عصر بعد ہم نے سنا کہ ایک بزرگ کہہ رہے تھے تقوی اختیار کرو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں سمجھا. پھر مجھے سمجھایا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبب تقوی ہے. متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ ساری ضرورتوں کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے. بلکہ فرمایا کہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے. سننا یہ بات، یہ تو میں نے فضائل صدقات میں فضائل حج کے آخر میں جو 70 قصے پورے ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد 6 صفحے وہ پڑھو. وہ پڑھتے نہیں ہم، یا پڑھنے میں آتے ہی نہیں. وہ جہاں کہ فضائل حج کے 70 صفحے پورے ہونے کے بعد ایک دم آخر میں اس میں حضرت شیخ ماں زکریا نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا ہو جائے جیسے مردے کا معاملہ نہلانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟
کہ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے تو مردہ کوئی چیز کہتا نہیں ہے، مردے کے کہے بغیر نہلانے والے مردے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مردے کی ساری ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ نہلانے والے۔ بھائی صابن لگاؤ، بھائی پانی لگاؤ، کئی صابن رہ جاوے تو مردہ نہیں کہتا دیکھو دیکھو یہاں صابن ہے دھو لو، وہ زندوں میں سے کہتا ہے بھائی صابن ہے دیکھو دیکھو پانی ڈالو، ہے نا برابر، اے بھائی ٹوال برابر، اے بھائی دھیرے اٹھاؤ دھیرے اٹھاؤ، اے بھائی سنبھالو سنبھالو، کون بولتے ہیں؟ مردہ کہتا ہے۔ بلکہ اس کے اوپر پانی ڈالنے سے پہلے زندہ پانی میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے، بہت گرم ہے بھائی تھوڑا ملاؤ پانی ملاؤ۔ اب آپ بتاؤ مردے کو کیا فرق پڑنے کا، گرم ڈالو ٹھنڈا ڈالو بیری کا ڈالو اس کا ڈالو، لیکن اس کی ساری ضروریات کا خیال زندہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا قسم خدا کی جب بندہ توکل کے اعلیٰ درجے پر جاتا ہے تو اس کو اپنی حاجتوں کے لیے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، بلکہ اس کی حاجت پیش آنے سے پہلے اللہ کی ذات خود اس کا انتظام کرے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں تک ہم سب کو پہنچنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس تک پہنچنے کے لیے قربانی شرط ہے، مجاہدہ شرط ہے۔ گھر بیٹھے یہ چیز ملنے کی نہیں، ملنے کی ہوتی تو آج تک مل جاتی، ارے بولو مل جاتی نہیں مل جاتی۔ اس کے لیے اس مجمع میں سے جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہے نا، سب سے پہلے تو کھڑے رہ کر بتائے کہ انشاءاللہ بیرون میں تیار ہے، بول